السلام علیکم. دو بڑے اہم ایشوز پہ بات کریں گے. کل تک بات ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے, پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنی چاہیے, بات چیت کا عمل آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اکانومی بہت خراب ہو چکی ہے, سب کو مل کے چلنا چاہیے اور ملک کی خاطر سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, سارا کچھ بات ہونی چاہیے. لیکن ایک خبر ایسی آئی جس کی وجہ سے وہ جو تمام کلی تھی وہ کھل گئی ہے. وہ جو اچھا بنا جا رہا تھا اور بات چیت کرنے کی بڑی دعوتیں نشافتیں دی جا رہی تھی یا خواہشات کا کم از کم اظہار کیا جا رہا تھا, اس ایک خبر نے سارا کچھ جو پول ہے وہ سب کو کھول دیا ہے. وہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو سی ایم کے پی ہیں, انہوں نے ان کے اپنے کیبنٹ ممبر کے ساتھ جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی افطاری کی ہے اور سحری کیا یا کوئی دعوت قبول کیا یا وہاں جا کے کچھ سیکورٹی کے حوالے سے کوئی میٹنگ کی ہے, جو بات کی ہے, جو بھی معاملہ تھا. اس کے بعد رد عمل کیا ہوا؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا رد عمل دیا ہے؟ حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اس وقت وہ سمپل اپوزیشن کے اندر نہیں ہیں, وہ ایک ذمہ دارانہ عہدے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. تو جہاں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا علی امین گنڈا پور کا جو اپنا بیانیہ تھا یا عمران خان کا اپنا بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کیا اس کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیا, کیا سمجھوتا کر لیا, کہ یہ کر لیا وہ کر لیا, یہ والے سوالات تو سارے اٹھا رہے ہیں. اب جس نے دعوت قبول کی ہے اس کے اوپر سوالات سارے اٹھا رہے ہیں. جنہوں نے دعوت دی ہے, جن حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ جس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے صرف احتجاج کیا تھا 9 مئی کو اور ہمارے کوئی اس طرح کے ارادے نہیں تھے, یا ان کا جو بھی بیانیہ تھا کہ ہمارے بیچ میں کچھ اور لوگ آئے جنہوں نے یہ سارا کچھ کر کے دکھایا, یا وہ کہتے تھے کہ ہمارا صرف احتجاج کی حد تک لینا دینا ہے, کوئی توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی تھی. وہ والی جو دوسری سائڈ تھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھی اس چیز کے اوپر, اور کس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو جتنے لیڈرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو پابند سلاسل کیا گیا. ایک گرفتاری ہوتی تھی, ایک ختم ہوتی تھی, ضمانت ہوتی تھی, تو دوسری گرفتاری ہو جاتی تھی, 6-7 دفعہ گرفتار کیا گیا. اور پھر کس طریقے سے عمران خان کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے, سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اب جو ہے وہ اس طرف کوئی سوال نہیں اٹھا رہا کہ آپ تو یہ کر رہے تھے, آپ تو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کے الزامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آخر علی امین گنڈا پور صاحب اگر غائب تھے تو ان کے اوپر کچھ الزامات تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر الزامات تھے, تو اس کے بعد پھر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے کے پی, اور اس کے بعد انہیں اب دعوتیں دی جا رہی ہیں, سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو دوسری سائڈ جو دعوتیں دے رہی ہے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے یا علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ تو جو علم لے کے نکلے تھے اس کے اوپر, لیکن اب دوسری سائڈ سے بھی سوال اٹھتے ہیں اور تیسری سائڈ سے بھی اٹھتے ہیں. وہ اٹھتے ہیں نون لیگ اور حکومت کی طرف کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ملک کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ مل بیٹھ رہے ہیں. اب جب مل بیٹھنے کی کوئی کوشش اگر کسی طرف سے ہوئی ہے تو پھر اب آپ کیوں جلنا شروع ہو گئے ہیں, اس کے اوپر آپ رد عمل دینا کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ آپ کو پریشانی کس چیز کی لاحق ہو گئی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے وہ والا نقصان نہیں پہنچایا تھا جو کہ ایک نام نہاد سیاسی پارٹی نے نقصان پہنچایا اور سیاسی جماعت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فکر ہے کہ کہیں ان کی آپس میں کچھ معاملات ٹھیک نہ ہو جائیں, اور آپ نے سوچا کہ اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک جو فکر لاحق ہوتی ہے ہو رہی ہے. اور رہ گئی بات اس چیز کی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیوں ملے, خود ہی سارے کہتے ہیں کہ ان کے پاس عہدہ ہے, خود ہی سارے کہتے ہیں کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جا کے جناب صاحب ایک سیاست کرنا تو الگ ہے, جب عہدہ مل گیا آپ کو سی ایم کا تو آپ کو مل بیٹھ کے ساروں سے بات کرنی چاہیے. اب جب وہ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ مل بیٹھ کے آگے طے کرنے چاہیے اور مل بیٹھ کے آگے بڑھانے چاہیے, اور کہیں پہ اگر کوئی کسی کو تحفظات ہیں تو ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. اب جب اگر کوئی چیز بہتر ہونا شروع ہوئی ہے تو اب پریشانی کس چیز کی ہے؟ میں اگین کہوں گا کہ سی ایم پنجاب جو کہ مریم نواز ہیں, وہ آپ صرف اس طرح بہیو نہیں کر سکتی کہ وہ صرف شاید اپوزیشن میں ہیں, یا جس طرح آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے وہ ریئیکٹ کرتی تھی, یا سی ایم پنجاب بننے سے پہلے وہ جس طرح بیانات دیتی تھی. اب ان کے پاس ایک عہدہ ہے, اور عہدے میں کیونکہ پاکستان میں اور فیڈریشن کی طرف سے اور یہ بیان ہر صوبوں کی طرف سے آنا چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اور انہیں چاہیے تھا کہ یہ اس میٹنگ کو ہم خوشائند سمجھتے ہیں, انہیں یہ چاہیے تھا. لیکن ان کی اندر کی نیت, اندر کے خوف, اندر کے خدشات جو تھے وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئے, اور آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ تو ایک معاملہ تھا. دوسرا معاملہ, خط جو ہیں وہ آ رہے ہیں دبا دب, اور بھی خط آئے ہیں, اور پہلے بھی ججز کو 3 دن سے پہلے خطوط مل رہے ہیں. اس کے اندر پاؤڈر ہے, اس کا فرینزک ہوا, اس کے اندر مقدار بتائی گئی آرسینک کی کتنی ہے, اور سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آیا. لیکن آج بھی کچھ خطوط موصول ہوئے. آج باقر نجفی صاحب کو بھی خط گیا ہے, سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو بھی آج خط ملے ہیں. اب اس کو کچھ لوگ تو لطیفے کے طور پہ لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی مذاق بن گیا ہے لطیفے کے طور پہ, لیکن یہ معاملہ اتنا زیادہ سادہ نہیں ہے. اس کو اس طرح ہوا میں اڑا دینا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. نقصان
تو ظاہر ہے خطوں کے ذریعے جب پہلے سے پتہ تو کیا پہنچے گا، لیکن اس کی تحقیقات بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ تحقیقات کیے بغیر جو ہے اس معاملے کے اوپر اگر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی یا یہ کہنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس کا کوئی کلو نہیں ملا، جس طرح آج کہا گیا جی وہ صدر سے جی پی او سے یہ خط ارسال ہوئے تھے تو وہاں پہ کیونکہ کیمرے خراب تھے تو لہٰذا سامنے جس نے وہ خط بھیجے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ یہ ان معاملات کے اوپر جب بھی کوئی تحقیقات ہوتی ہیں کیمرے خراب ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے کیمرے، بڑی بڑی سینسٹیو پلیس کے کیمرے یہ ماضی اس چیز کا گویا خراب ہو جاتے ہیں۔ اب بڑا یہ سوچنے والی بات ہے کہ پنڈی کا جو ایک تو اسلام آباد کے ساتھ ٹوین سسٹر سٹی اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت تو ہے، دوسرا یہاں سے صدر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جی ایچ کیو ہے۔ جی ایچ کیو جہاں پہ ہے وہاں پہ تو آس پاس ہر جگہ بہت زیادہ سخت سیکورٹی اور مانیٹرنگ جو ہے وہ بڑی سخت ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جی پی او جو اتنی اہم سرکاری بلڈنگ ہے، یہاں پہ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لاہور کے اندر جب کوئی واردات عام واردات ڈلتی ہے تو سیف سٹی کیمروں کے ذریعے بندے ٹریس کر لیے جاتے ہیں جب عام واردات۔ اب یہ اتنی سینسٹیو قسم کی واردات ڈلی گئی ہے، تو اتنی سینسٹیو بلڈنگ ہے، اتنا سینسٹیو سٹی ہے، اس کے ساتھ ایک ادارہ ہے، اس ادارے سے چند تھوڑے سے فاصلے کے اوپر اتنی اہم بلڈنگ جو ہے وہ جی پی او کی ہے، اور اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ کیمرے کام نہیں کر رہے تھے؟ کب کیا کسی نے پہلے رپورٹ کیا تھا، آخری دفعہ کسی نے بتایا کہ کیمرے کام نہیں کر رہے، ریکارڈنگ کام نہیں کر رہی، اس کے حوالے سے کسی نے رپورٹ کی تھی؟ تو یہ بڑے سوالات ہیں جس کے اوپر میرے خیال میں بات ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگین اگر میں آؤں اس سائڈ پہ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی جو خبریں ہیں وہ ابھی آپ نے دیکھا توشہ خانہ کے بعد جو دوسرے معاملات کی خبریں ہیں وہ بھی کچھ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو لیڈر وہاں پہ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں، قید ہوئے ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کے حوالے سے بھی بہتری کی طرف ہے، اور دوسری طرف سے اس طرف سے بھی اگر اس عمران خان صاحب کو بھی کچھ ریلیکسیشن ملتی نظر آ رہی ہے، ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی احسان ہے یا جو بھی ہے وہ میرٹ کے اوپر پہلے سے کہا جا رہا تھا۔ اب تو رانا ثناء اللہ صاحب جیسے نے کرنا شروع کر دیا کہ وہ سزائیں جلدی میں سنائی گئی تھی سزاؤں کے حوالے سے، تو اب تو وہ جو حریف جماعتیں ہیں وہ اس پورے پروسیس کے اوپر سوالات اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب اس طرف سے بھی اگر علی من گنڈا پور کی طرف سے ملاقات کی گئی ہے تو میرے خیال میں اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کرنے کی بجائے اس کو خوشائن قرار دیا جانا چاہیے، اور معاملات جو ہیں وہ ایک بہتری کی طرف اگر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کو بہتری کی طرف جانے دینا چاہیے۔ نہ صرف اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے سی ایم، دوسرے صوبوں کے سی ایم کو ایک اچھا میسیج دینا چاہیے، نہ صرف دوسری جماعتوں کو اچھا میسیج دینا چاہیے، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں جانی چاہیے جس سے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے کی بجائے دوبارہ سے بگڑنا شروع ہو جائیں۔ کیونکہ معاملات کو اس وقت اگر سنوارنا ہے تو اس میں سب کو ایک یونٹی شو کر کے اگر کوئی اس طرح کا ہے تو معاملہ تو اس کو میرے خیال میں آگے بڑھنا چاہیے، اور جلتی پہ تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور پریشانی لاکھ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح نون لیگ کو پریشانی لاکھ، آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے زمانے میں زبیر صاحب کو کس طرح دوڑایا جاتا تھا کہ آپ بات چیت کریں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے میں کون کون مشغول اور مصروف تھے، اس میں خواجہ آصف سمیت پھر یہ محمد زبیر اور پھر محمد احمد خان جو اس ٹائم اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، ان سمیت کافی سارے نام آئے جنہوں نے اپنے اپنے کردار ادا کیے۔ تو جب وہ بیانیہ لے کے چل رہے تھے بڑا جہاد کا نون لیگ والے، تو اس وقت ان لوگوں کو ساتھ بھیج بھی رہے تھے، تو الٹیمیٹلی جو تھی بات چیت کے ذریعے ہی سارے معاملات سیٹل ہوتے ہیں۔ تو اب اگر علی من گنڈا پور صاحب کو دعوت پہ بلایا گیا ہے یا ان کی کیبنٹ کو بلایا گیا، انہیں علی من گنڈا پور سے زیادہ ایز اے سی ایم سمجھ کے بلایا گیا ہے اور وہ گئے ہیں، ان کے جانے کے اوپر تنقید اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور مزے کی بات ہے کہ تنقید کون کر رہے ہیں؟ جو خود ماضی کے اندر اس طرح کی علم لے کے چلتے رہے ہیں، بیانیاں لے کے چلتے رہے ہیں، ڈیلوں کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور وہ والے صحافی بھی اب شامل ہو گئے ہیں جو کہتے تھے کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملات بگڑے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، کہتے تھے کہ معاملات بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی اس چیز کے اوپر سوال ہے، وہ دیکھیں جی بھائی عمران خان یا علی من گنڈا پور جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، پتہ نہیں بیانیے کے اوپر وہ کمپرومائز ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو بات جو ہے وہ دونوں طرف سے جاری ہے، تو دونوں طرف کو یا تو سراہ جانا چاہیے یا دونوں طرف کے اوپر تنقید ہونی چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔